إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صلى الله تعالى عليه وسلم من أبطى به عمله لم يسرع به نسبه سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے اپنے فاضل بھائی شیخ اکرم راحیل حافظہ اللہ اور شیخ الحدیث مولانا عبد الخالق حافظہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ یہ موقع عنایت فرمایا اور اللہ کی رضا کے لیے آپ سب احباب کی زیارت حاصل ہوئی. یہ بہت ہی قابل قدر چیز ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی کہ حقت محبتی للمتضاورین فی, وہ بندے جو میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں ان بندوں کے لیے میری محبت فرض ہو جاتی, اور حقت محبتی للمتجالسین فی, اور جو بندے میرے لیے آپس میں مل بیٹھتے ہیں ان بندوں کے لیے بھی میری محبت فرض ہو جاتی. کل جب قیامت قائم ہوگی اور میدان محشر میں سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آئے گی, این المتحابون بجلالی, وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں میری خاطر محبتیں کیا کرتے تھے, میری خاطر ملا جلا کرتے تھے, میری رضا کے لیے مل بیٹھتے تھے, وہ کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ انہیں
اٹھنے اور سامنے آنے کی توفیق دے گا، ان کے لیے 2 اعزاز اللہ کی طرف سے تیار ہوں گے۔ لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، ایک تو نور کے ممبر تیار ہوں گے جن پر اللہ ان کو بٹھائے گا اتنا قریب کہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء انہیں دیکھ کر رشک کریں گے۔ اور دوسرا اعزاز، الیوم اظلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہ آج میں انہیں اپنے سائے میں لے لوں گا۔ یہ سایہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہے، جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اور یہ دن جو 50,000 سال کے برابر ہے۔ تدنو الشمس حتی تکون علی مسافت میل، جب سورج قریب آتے آتے 1 میل کے فاصلے پر کھڑا ہو جائے گا، اور بڑی گرمی حرارت کی شدت ہوگی ناقابل برداشت، گناہوں کے بقدر پسینہ جاری ہوگا جسے انسان برداشت نہ کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے کہ یا اللہ ہمیں اس پسینے سے نجات دے دے، خواہ جہنم میں ڈال دے۔ تو ان حالات میں یہ اللہ تعالیٰ کا سایہ بڑی قابل قدر نعمت ہے، اور یہ ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو لوگ دنیا میں اللہ کی خاطر محبت کرتے تھے، ملتے جلتے تھے۔ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی حلاوت ایمانی عطا فرما دیتا ہے، اور ان کے دلوں کو ایمان کی مٹھاس سے بھر دیتا ہے۔ ایک وہ جن کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول دنیا کی ہر شے سے محبوب ہو، اور دوسرا وہ جو آپس میں محبت کریں صرف اللہ کے لیے، اور تیسرا وہ شخص ہے جو کفر سے اور کفر کے نظام سے اتنا متنفر ہو جتنا نفرت اس کو آگ میں جانے سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مل بیٹھنا اور ایک دوسرے کو دیکھنا صرف اپنی محبت اور رضا کے لیے خالص بنا لے، اور جو اس کا ثمرہ ہے اور نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے۔ طبرانی کبیر کی ایک حدیث ہے، جابر بن سلیم کی مسند میں ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ ان فی جفوۃ الاعراب، میرے دل میں سختی ہے جو عرابیوں اور دیہاتیوں کے دل میں ہوتی ہے، دل کی سختی سے میں پریشان ہوں، مجھے اس کا علاج بتائیے کہ کیسے یہ دل نرم ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحتقر من المعروف شیئا، کبھی کسی نیکی کو حقیر نہ جاننا، ہر نیکی اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور اللہ کے رسول کی کوئی سنت حقیر نہیں ہو سکتی، ہر سنت عظیم الشان ہے، تو کبھی کسی نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ اس حدیث سے کئی باتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ صحابہ کی سوچ کا انداز کیا تھا، وہ اپنے دل کو ہمیشہ چیک کیا کرتے تھے کہ دل کی کیفیت کیا ہے، کیونکہ دل جو ہے وہ سارے اعضاء کا رئیس ہے، دل کو سارے اعضاء کی چودراہٹ حاصل ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، کہ انسان کے اس ڈھانچے میں جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے
تو جسم کے سارے اعضاء میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے، کیونکہ دل سارے اعضاء کا صدر ہے، اسے وزیر اعظم ہونے کی حیثیت حاصل ہے، اور سارے اعضاء اس کے تابع ہیں۔ دل کی طرف سے سارے اعضاء کو احکام جاری ہوتے ہیں، خواہ وہ احکام نیکی کے ہوں یا گناہ کے ہوں۔ تو دل کی ایک مرکزی حیثیت ہے جس کی اصلاح پر سارے جسم کی اصلاح کا دار و مدار ہے، اور جس کے بگاڑ پر سارے جسم کی بگاڑ کا دار و مدار ہے۔ ہمیشہ اس کو دھیان میں رکھو، توجہ میں رکھو، اور کبھی اس سے غافل نہ ہو۔ جیسے یہ صحابی اپنے دل کو چیک کر رہا ہے، اپنے دل میں سختی محسوس کرتا ہے، تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا کہ دل کی سختی کا علاج بتائیے۔ عربی میں دل کو قلب کہا جاتا ہے، قلب، اور قلب میں تقلب کا معنی ہے، پھرنا، بدلنا۔ یہ دل ایک مقام پر ٹھہرتا نہیں ہے، بدلتا رہتا ہے، تو اس کی تبدیلی کے سارے احوال کو دیکھتے رہو۔ خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بعض اوقات میں بھی اپنے دل میں ایک غبار محسوس کرتا ہوں، بعض اوقات مجھے بھی دل کے اندر ایک غبار سا محسوس ہوتا ہے، جیسے غفلت کا غبار۔ وَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِئَةَ مَرَّةٍ، جو ہی یہ غبار محسوس ہوتا ہے میں 100 دفعہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر ڈالتا ہوں، 100 دفعہ استغفر اللہ کہتا ہوں۔ جناب عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اچانک آپ نے استغفار شروع کر دیا اور میں نے گننا شروع کر دیا۔ 100 دفعہ آپ نے استغفار کیا، اور استغفار کے جملے یہ تھے: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص 3 بار یہ کلمات کہہ دے تو حطت عنہ خطایاہ ولو فر من الزحف، تو اس کے سارے گناہ جھاڑ دیے جاتے ہیں، خواہ وہ میدان جہاد سے بھاگ کر کیوں نہ آ گیا ہو۔ جہاد کے میدان سے بھاگنا، دشمن کو پشت دکھانا کبیرہ گناہ ہے، بلکہ ان 7 گناہوں میں شمار ہوتا ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر قرار دیا ہے۔ تو جو شخص 3 بار یہ جملے کہہ دے، اللہ تعالیٰ اس کا میدان جہاد سے بھاگنا بھی معاف کر دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 بار یہ جملے کہے، اور ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ثابت ہیں: رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھے توبہ کی توفیق دے، جب توبہ کروں تو قبول کر لے، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ انسان کے دل کی اہمیت جو اللہ کے پیغمبر کے اس فرمان سے ظاہر ہو رہی ہے۔ تو صحابہ کرام ہمیشہ اپنی قلبی کیفیت کو، دل کی کیفیت کو دیکھا کرتے تھے۔ کوئی دشواری ہو تو پریشان ہو جاتے تھے، جیسے یہ شخص آیا اور کہا کہ میرے دل میں جفا ہے، سختی ہے، اور بڑا پریشان ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، اللہ تعالیٰ سے سب سے دور وہ شخص ہے جس کے دل کی زمین سخت ہو، اور وہ بندہ اللہ کا محبوب ہے جس کے دل کی زمین نرم ہو۔ سخت اور نرم زمین کا فرق کیا ہے؟ جس شخص کا دل سخت ہو اس پر نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی،
قرآن کی آیتیں سنتا ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث سنتا ہے، گھر مسجد کے پڑوس میں ہے، اذانیں سنتا ہے، لیکن نماز کو حاضر نہیں ہوتا، نصیحت قبول نہیں کرتا، تو مانا اس کے دل کی زمین سخت ہے، جس کا علاج ضروری ہے، اور اگر علاج نہ کیا تو اللہ رب العزت اس کو اتنا سخت کر دے گا کہ بالآخر اللہ تعالیٰ کی مہر لگ جائے گی۔ اذا اذنب ابن آدم نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، انسان جب ایک گناہ کر لے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے، پھر وہ بار بار گناہ کرے تو اس کے دل کی زمین سیاہ ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ پورا دل سیاہی سے ڈھک جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مہر لگ چکی۔ اب اس شخص کو کوئی نصیحت اثر انداز نہیں ہوگی۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، ایسے انسان کو سمجھانے کے لیے آسمانوں کے سارے فرشتے آ جائیں، زمینوں کے سارے مردے آ جائیں، دنیا کی ہر شے کو زبان مل جائے، اسے واعظ کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے، تو ان سب کی نصیحت بھی اللہ تعالیٰ کی مہر کو توڑ نہیں سکے گی، اور اس انسان کے دل میں نیکی کی توفیق داخل نہیں ہوگی، اللہ کی مہر لگ چکی۔ تو یہ سخت دل کا وہ خمیازہ ہے جو بعد انسانوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، لوگوں جان لو تمہاری زندگی میں کبھی یہ مرحلہ آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان آڑ بن جائے اور تمہارے دل میں کسی نیکی کو داخل ہی نہ ہونے دے، تم کوئی نیکی قبول کرنے کے قابل نہ رہو۔ تو ہمیشہ اس دل پر توجہ دو، جیسے اس صحابی نے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دل کی سختی کا علاج بتا دیجئے، اور اس کے مقابلے میں نرم دل وہ ہے جو نصیحت کو سن کر اثر لے، اسے فوراً قبول کرنے پر آمادہ ہو۔ یہ نرم دلی جو ہے بہت بڑی نعمت ہے ایک بندے کے لیے، جو سب سے زیادہ جس امت کے فرد کو حاصل تھی وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری پوری امت میں ارحم انسان جو ہے، سب سے نرم دل اور رحم دل، رقیق القلب، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ تبھی تو جناب ابوبکر صدیق کے لیے بعض صحابہ کا قول مروی ہے، حکماً یہ مرفوع ہے کہ لو وزن ایمان ابوبکر بایمان اہل الارض لرجحہ، اگر اکیلے ابوبکر صدیق کا ایمان پوری دنیا کے لوگوں کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو اکیلے ابوبکر صدیق کا ایمان پوری کائنات کے ایمان پر بھاری ہو جائے، سبقت لے جائے۔ وجہ کیا تھی کہ ان کے دل میں جو رقت تھی، نرمی تھی، نصیحت قبول کرنے کا جو انداز تھا وہ سب سے بڑھ کر تھا۔ تو اللہ تعالی نے ان کے ایمان میں یہ ترقی دے دی کہ ان کا ایمان پوری دنیا کے ایمان پر فائق ہو گیا، جن کا درجہ اور مقام انبیاء کرام کی ذات کے بعد سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ عبداللہ بن عمر کا قول صحیح بخاری میں ہے کہ کننا نقول والرسول صلی اللہ علیہ وسلم حی افضل هذه الامہ بعد رسول اللہ ابو بکر ثم عمر۔ ہم یہ بات جبکہ اللہ کے پیغمبر زندہ تھے ہماری اس بات کو سنا کرتے تھے کہ اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ہستی ابوبکر صدیق کی ہے، اور ابوبکر صدیق کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہما کی ہے۔ یہ اسی رقت قلبی کا نتیجہ ہے
کہ جن کا ایمان مضبوط ہو گیا ہر وقت نصیحت قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوتے تھے، ایسا وہ قبول کرتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالی تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العزت تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اور دلوں کے بعد تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر اس عمل کو دل کے اخلاص کی مطابقت حاصل ہے تو اللہ رب العزت ایک ہی نیکی کو قبول کر کے جنت کا فیصلہ فرما سکتا ہے۔ یہ پوری کائنات اس کی ملک ہے، دونوں جہان اس کے ہیں، اسی کا فیصلہ نافذ ہے، اور کسی قوم اور کسی طاقت کو اور کسی فرد کو اس کے فیصلے کو دلکارنے کی ہمت نہیں ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچ جاؤ خواہ آدھی کھجور خرچ کر کے، جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ آدھی کھجور بھی انسان کو جہنم سے بچا سکتی ہے۔ وَإِن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ حَسَنَةٍ، اگر آدھی کھجور بھی نہ ہو تو اچھی بات کر کے ہی جہنم سے بچ جاؤ، کوئی کلمہ خیر کہہ کر، کلمہ طیبہ کہہ کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ ان کتنا چھوٹا عمل اور انسان کی نجات کے لیے کافی ہو رہا ہے، اور جنت کے داخلے کے لیے کافی ہو رہا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی جس کے ساتھ 2 بچے تھے، اور آ کر کہا کہ بی بی مجھے اور میرے بچوں کو 3 دن سے کھانا نہیں ملا، کچھ کھانے کے لیے آپ کے پاس ہے؟ فرمایا کہ میں نے پورا گھر دیکھا، کچھ نہ ملا سوائے 3 کھجوروں کے۔ میں نے وہ لا کر پیش کر دی، اس خاتون نے ایک کھجور ایک بچے کو دی، دوسری دوسرے کو، تیسری خود کھانے لگی، تو بچے اپنی کھجور کھا کر اس تیسری کھجور کو بڑی حرص بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ عورت کو رحم آ گیا، شفقت، ماں کی ممتا جاگ اٹھی، اس نے وہ کھجور بھی دونوں بچوں کو کھلا دی اور اس گھر سے چلی گئی۔ امام الانبیاء تشریف لائے تو آپ نے یہ سارا قصہ ان کو سنایا، تو ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمرۃ ادخلتها الجنہ، یہ ایک ہی کھجور اس عورت کے لیے جنت کے داخلے کا باعث بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی اس محبت اور شفقت کو دیکھا، بچوں پر اس ممتا اور پیار کو دیکھا، خود بھوکی رہ گئی، بچوں کو کھلا دیا، یہ ایک ہی کھجور اس عورت کے لیے جنت کے داخلے کا سبب بن گئی۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت سے فرمایا کہ یہ عورتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں، حاملات مرضعات رحیمات باولادہن، لولا ما تأثیت میں انقلاب پیدا کر دے، دل کی سختی کو زائل کر دے، رقت قلبی عطا فرما دے، اور اس عمل کو قبول کر کے جنت کے داخلے کے گیلی مٹی کو چاٹتے ہوئے دیکھا، اس کی منڈیر کو چاٹتے ہوئے دیکھا، سمجھے کہ یہ کتا پیاسا ہے، تو وہاں سے وہ جا بھی سکتی تھی، یہ تو کتا ہے، ایک خسیس جانور ہے، میرا اس سے کیا واسطہ اور کیا تعلق، مگر یہ سوچا کہ یہ کتا پیاسا ہے، یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اب وہ سوچنے لگی اس کتے کو پانی کیسے پلاؤں، کوئی ہیلا سمجھ میں نہ آیا، اللہ نے دل میں یہ بات ڈال دی، جوتا اتارا اور دوپٹے سے باندھا اور کنویں سے پانی نکال کر کتے کو پلا دیا۔ اللہ نے وقت کے نبی کو وحی بھیجی کہ ہم نے اس عورت کے جو فاحشہ تھی اس کے سارے گناہ معاف کر دی۔ اس کی آنے ایک شخص کے بارے میں فرمایا رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، ایک شخص کو میں دیکھ رہا ہوں
جنت میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، جنت میں موجیں مار رہا ہے، اور اس کے جنت کے داخلے کا سبب یہ تھا کہ ایک راستہ اس کو پسند آ گیا، عین اس راستے کے بیچ ایک درخت کا تنا تھا، سوچا کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، اس نے وہ تنا کاٹ دیا، اس موذی شے کو راستے سے ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کی پذیرائی کی اور اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیا۔ حالانکہ یہ وہ عمل ہے جو دین اسلام میں سب سے چھوٹا قرار پاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الایمان 70 شعبۃ اعلاها شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، سب سے اونچا شعبہ لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے، اور سب سے نیچے کا شعبہ جو ہے راستے سے کسی موذی شے کو ہٹا دینا، کوئی کانٹا ہو، کوئی پتھر ہو، اسے راستے سے ہٹا دینا۔ امام منذری رحمہ اللہ الترغیب و ترہیب میں ایک حدیث لائے ہیں، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی مسعود رضی اللہ عنہ ایک قصہ بیان کرتے ہیں سابقہ اقوام کا، اور ظاہر ہے کہ صحابی اور قصہ بیان کرے گا تو اس کا مصدر یا تو نبی علیہ السلام کی ذات ہوگی اور یا پھر وہ اسرائیلی روایت جس کا طریق صحیح اور قابل قبول ہو۔ فرماتے ہیں کہ عابد تھا بنی اسرائیل کا، شیطان اس عابد کو ورغلانے لگا، بالآخر ورغلانے میں کامیاب ہو گیا، وہ اس عورت کے پاس چلا گیا اور اس کے ساتھ یہ گناہ وہ 6 راتیں کرتا رہا۔ پھر اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، گویا وہ زمین پر گر چکا، اپنے آپ کو ملامت اور ندامت اختیار کر چکا، اس مقام کو چھوڑ دیا اور ایک اجنبی علاقے میں ایک مسجد میں ڈیرا ڈال دیا، نہ کچھ کھا رہے نہ پی رہے، اور وہ شخص فوت ہو گیا۔ اللہ کے پاس پہنچ گیا، اب اس کی 60 سال کی عبادت کو تولا گیا ان 6 راتوں کے ساتھ جو اس نے ایک عورت کے ساتھ گزاری۔ یہاں اللہ کا عدل سامنے آ گیا اور وہ 6 راتیں 60 سال کی عبادت پر بھاری پڑ گئی۔ اس کے لیے جہنم کا گویا فیصلہ سامنے ہے کہ 6 راتوں کا عمل اس نے 60 سال کی عبادت پر پانی پھیر دیا، گویا یہ شخص جہنمی ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میرے فرشتوں ٹھہر جاؤ، اس نے مرنے سے قبل ایک عمل کیا تھا، وہ روٹی بھول گئے ہو، اس کو تولو ان 6 راتوں کے ساتھ، اس عمل کو تولو، اس عمل کا وزن کرو ان 6 راتوں کے ساتھ۔ جو اس روٹی کو تولا گیا ان 6 راتوں کے ساتھ تو روٹی ان 6 راتوں پر بھاری پڑ گئی اور اس کے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ ایک ہی حدیث اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے عدل کا مظاہرہ پیش کر رہی ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اگر وہ عدل پر آ گیا تو ہم میں سے کون کامیاب ہو گیا؟ ہماری زندگی گناہوں سے لپٹی ہوئی، اس کے فضل کا سوال کرو، عدل کرے تو تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، اور فضل کرے تو بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ پہلے اللہ کے عدل کا معاملہ تھا، وہ 6 راتیں اس کی ساری عبادت پر غالب آ گئی۔ پھر اللہ کے فضل کا معاملہ آ گیا اور ایک ہی روٹی کی سخاوت اس کی ان 6 راتوں پر غالب آ گئی۔ لا تحتقر من المعروف شیئا، کبھی کسی موڑ پر، کسی موقع پر کسی نیکی کو حقیر نہ جاننا،
بظاہر ایک روٹی تھی جس کی سخاوت اس نے کی، مگر یہ چھوٹ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبد خیرا استعملہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے تو اللہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیف یستعملہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تم استعمال کرنے کا معنی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوفقہ لعمل صالح ثم یقبضہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک عمل اس شان کے ساتھ آئے گا کہ اس کی شہرت کٹی ہوگی، کیونکہ وہ شہادت کی موت مرا، جس موت مرا اسی موت کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کی شہرت کٹی ہوگی اور خون ابل رہا ہوگا۔ فرمایا رنگ تو خون کا ہوگا مگر خوشبو جنت کی کستوری کی ہوگی، دنیا دیکھے گی اور پہچان جائے گی یہ خوش نصیب انسان شہید فی سبیل اللہ ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق وہ صحابی جو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ حج کر رہا تھا، اونٹنی پر سوار ہو کر اچانک اونٹنی سے گر گیا، گردن کے بل گردن ٹوٹ گئی اور وہ فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفنوہ فی ثوبیہ، اسے احرام کی چادروں میں کفن دے دو، الگ سے کفن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ احرام باندھے ہوئے تھا، اس کو احرام کے ساتھ ہی رکھو۔ اور لا تخمروا راسہ، اس کا سر نہ ڈھانپنا، حاجی کا سر ننگا ہوتا ہے۔ ولا تحنثوہ، اس کو خوشبو نہ لگانا، کیونکہ حالت احرام میں خوشبو کا استعمال حرام ہے۔ فإنہ یبعث یوم القیامت ملبیا، یہ شخص قیامت کے دن آئے گا تلبیہ پڑھتے ہوئے، دنیا نفسی نفسی پکار رہی ہوگی اور یہ لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کمال فضل ہے کہ اسے مرنے سے قبل اس نیکی کے ساتھ اٹھایا۔ چنانچہ اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے موت سے قبل ایک روٹی کی سخاوت کی توفیق دے دی اور اللہ نے وہ قبول کر لی۔ اب قیامت تک یہ شخص اس نیکی میں رہے گا، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اور وہ ایک نیکی اس کے سارے گناہوں پر بھاری پڑ گئی اور اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو ان تمام نصوص کا تقاضا یہ ہے کہ ہر لحظہ ہر لمحہ نیکی کے لیے تیار رہو، کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہ جانو، جو نیکی سامنے آئے اسے اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لو اور اس کو فوراً اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 40 خصلۃ اعلاها منیعۃ العنز، 40 کام ہیں، 40 جن میں سب سے بڑا کام جو ہے کسی غریب خاندان کو بکری کا تحفہ دے دینا، تاکہ وہ بکری صبح کو دودھ کا پیالہ بھر کے اور شام کو بھی دودھ کا پیالہ بھر کے بچوں کو دے دے، یہ سب سے بڑی خصلت۔ باقی 39 کام چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے۔ من اتی بواحدۃ منہن رجاء ثوابها وتصدیق موعودها الا دخل الجنہ، جو شخص ان 40 کاموں میں سے ایک کام کرنے میں کامیاب ہو، ثواب کی امید ہو لیں، بایاں پاؤں داخل خارج کر کے نکلیں، یہ سوچ کر کے ہو سکتا ہے یہ ان 40 کاموں میں سے ایک کام ہو۔ کوئی سائل آپ سے سوال کرے، اسے روپیہ 2 روپے دے دیں، ہو سکتا ہے یہ ان 40 کاموں میں سے ایک کام ہو۔ چنانچہ فرمایا کہ جو بندہ ان میں سے ایک کام کرنے میں کامیاب ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس ایک کام کے بدلے اس کو جنت کا دار کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، پورا میدان محشر سائے سے خالی ہوگا، اولین و آخرین کا ازدحام ہوگا، اربوں کھربوں انسان جمع ہیں اور کہیں سایہ نہیں ملتا عرش کے سائے کے، جس میں 7 قسم کے انسانوں کو جگہ دی جائے گی۔ ان میں سے 3 انسانوں کا تعارف میں آج کروانا چاہتا ہوں۔
ویسے پوری حدیث سن لیجئے، الامام العادل، ایک امام عادل ہے، وہ حکمران حکومت سنبھالتے ہی عدل سے کام لے، رعیت میں عدل قائم کرے، بلکہ عدل کی ترتیب کو اندھیرے ہی نظر آئیں گے۔ پورا جو آخرت کا سفر ہے، قبر سے لے کر حشر تک، وہ سارا سفر آپ کو اندھیروں میں طے کرنا پڑے گا۔ پل صراط کا مرحلہ جو تلوار سے تیز ہے اور بال سے باریک ہے اور جہنم کی پشت پر نصب ہوگا، تو ایک انسان اگر عدل سے کام لے، اپنے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، تو اس کا عدل نور بن جائے گا، اور اگر ظلم کرے گا تو وہ اندھیرے بن جائیں گے۔ الامام العادل، امام عادل، جو منصب امارت کو، منصب حکومت کو سنبھالنے کے بعد عدل سے کام لے۔ دوسرا وہ شخص رجل قلبہ معلق بالمسجد، کہ 70 سال انہوں نے مسجد میں اذان سنی، یہ نہیں کہ اذان سننے کے بعد مسجد میں حاضر ہوں، بلکہ اذان سے قبل وہ مسجد میں موجود ہوتے اور صف اول میں پابندی سے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے۔ محمد ابن سلامہ 40 سال کا ان کا عمل ملتا ہے کہ ان کی تکبیر تحریمہ مس نہیں ہوئی۔ کہا کہ ایک دن چھوٹ گئی، تھوڑا سا لیٹ حاضر ہوا، دراصل اس دن میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، جن کی تجہیز و تکفین میں کچھ دیر ہو گئی۔ یہ سلف صالحین کا عمل ہے کہ انسان کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو اپنے عرش کے سائے میں لے لے گا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے، فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ اور چوتھا وہ شخص ہے رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، جس شخص کو ایک خوبصورت عورت دعوت گناہ دے اور وہ یہ کہہ کر بھاگ جائے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اور وہ شخص بھی رجلان تحابا فی اللہ اجتماعا علیہ، اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ ان ساتوں کو سامنے رکھو، جن میں 4 اعمال ایسے ہیں جن میں دوام چاہیے، ہمیشگی چاہیے، جسے دل کا مسجد کے ساتھ معلق ہونا، یہ ایک دائمی عمل ہے۔ بادشاہ کا عادل ہونا دائمی عمل ہے، ایک وقت کا عمل نہیں ہے، مگر ان میں سے 3 اعمال ایسے ہیں جو ایک وقت کے عمل تھے، ایک گھڑی کے عمل تھے، چھوٹے چھوٹے عمل تھے، اللہ نے قبول کر کے نہ چل سکا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ یہ ایک ہی بار کا عمل ہے، کسی فقیر کو چھپا کر دے دینا، کسی مستحق کو چھپا کر دے دینا، ایک ہی بار کا عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آئے گا کہ اس بندے کے بارے میں خالق کائنات یہ فیصلہ فرما دے گا کہ جب کل قیامت قائم ہوگی